الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھ لو یار مسلمانوں، سارے پڑھ لو۔ جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی پڑھ لو۔ وارم اپ کرو نا، یہ کھلاڑیوں کو پتہ ہے وارم اپ کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کسی کو وارم اپ کسے کہتے ہیں؟ کس کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے وارم اپ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ یار، کھڑے ہو کے اپنا نام بتاؤ۔ ہاں، میچ نہیں، ہر گیم، ہر سپورٹس، ہاں اپنے آپ کو۔ تو یہ بھی ہم گیم کرنے لگے ہیں، اس کے لیے بھی وارم اپ چاہیے۔ یہ شیطان کے ساتھ جنگ کرنے لگے ہیں۔ ایسے ہی بیٹھے رہو گے، ایسے ہی اٹھ جاؤ گے، جیسے ہوتا ہے نا، جیسے بیٹھے ویسے ہی اٹھ گئے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وارم اپ نہیں کیا۔ کوئی لوہار کبھی بھی ٹھنڈے لوہے پہ چوٹ نہیں مارتا۔ لوہار کو بھی پتہ ہے کہ رزلٹ نہیں آئے گا۔ تو یہ درود پاک کیا کرتا ہے؟ آپ کی روح کا وارم اپ کرتا ہے۔ وارم اپ ہوگا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ کریں وارم اپ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوچ کو پتہ ہو نا کہ میری ٹیم تیار ہے، ریڈی ہے نا، پھر وہ خوش ہوتا۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین، آج ہماری اس موضوع کے تحت تیسری نشست ہے، اور موضوع ہے ہمارا موافقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ موافقت یہ کہتے ہیں مل جانے کو، سملیرٹی کو، اتفاق کو۔ دو بندوں کی رائے ایک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ دونوں آپس میں موافق ہو گئے، ایگری ہو گئے، متفق ہو گئے، اس سے یہ موافقت بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ایسے باکمال لوگ پیدا کیے
اپنے حبیب کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر تربیت ایسے باکمال لوگ پیدا کیے جو نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں۔ اور یہ بات زیادہ حیرت انگیز ہے اس سے کہ کوئی نبی، اور نبی رسول کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس پہ وحی آتی ہے، اللہ اسے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ تو نبی پر وحی آنا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کوئی نبی نہ ہو اور وہ کوئی بات کہے تو اللہ اس کے حق اور تائید میں قرآن اتارے، امتی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے جب بھی کوئی رائے قائم کی، چاہے وہ اکیلے ہی ہوں، تنہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، صحابہ کرام کی رائے ایک طرف، یا نبی کریم علیہ السلام بالکل نیوٹرل ہیں، اور اکثر آپ یہی فرماتے تھے کہ اللہ کی حکم کا انتظار کرو۔ صحابہ سارے ایک رائے پہ ہیں اور اکیلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رائے پہ ہیں، ایک موقف پہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 22 مرتبہ قرآن کی وحی عمر بن خطاب کے حق میں نازل فرمائی۔ اس میں سے چند مقامات پہ ہم نے بات کر لی تھی، آج کچھ باتیں کر کے اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ سارے موضوعات کا احاطہ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر اتنا بھی سمجھ آ جائے کہ ایک آیت بھی قرآن کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور حق میں اتری ہے، اور مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ اور انداز، مثال کے طور پہ حاجی جو کعبے کا طواف کر کے 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھتے ہیں، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کا احترام۔ اور اس میں کمال یہ ہے کہ عمر پہلے بولتے ہیں، پہلے عمر بن خطاب بات کرتے ہیں، پھر عمر کا رب اس کی تائید اور توثیق فرماتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے، جس سے حیرت انگیز بات اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتی، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے اس کلام میں بھی عمر بن خطاب کا کلام شامل ہے۔ عمر فاروق، پہلے میں نے یہ 1-2 چیزیں آپ کو بتائی بھی ہیں درس میں، ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلا، اللہ نے اسی کو آیت بنا کے اتار دیا۔ یہ انتہا ہے اس موافقت کی، اس قرب کی، اس مناسبت کی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات باری تعالیٰ سے تھا اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اور آپ نے خود بھی بخاری مسلم میں اور صحاح میں اور کتب حدیث میں یہ ساری احادیث روایات موجود ہیں، آپ نے خود بھی تحدیث نعمت کے طور پہ اس کا اظہار کیا۔ وہ حدیث میں پہلی نشست میں پڑھ چکا ہوں، سنا چکا ہوں کہ میرا رب شکر ہے میری موافقت کرتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی عجیب بات یہ تھی، مثلا شراب کی حرمت کا جو حکم آیا، وہاں تو عجیب ہی انداز تھا، شاید یہ واحد حکم ہے قرآن کا جو اتنے سٹیپس میں آیا ہے۔ شراب کی حرمت جو ہے، یہ ایک دم نہیں کہا کہ حرام ہے خبردار اب نہیں پینی، آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ۔ پہلے کہا نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، پھر کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، تو پھر تیسرے سٹیپ پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ انتہا ہے کہ نبی امتی سے کہہ رہا ہے۔ یہ جو باتیں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے ذہن نشین کر لیں تو کوئی بھی ڈاکو آپ کا ایمان نہیں لوٹ سکتا۔ جو دین کے بیس میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں،
جو کہتے ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں، یہ بھی کوئی چیز نہیں، یہ بھی کچھ نہیں۔ تو وہ وائرس آپ پہ ایفیکٹ نہیں کرے گا اگر آپ نے اپنی حفاظت کی ہوگی، قرآن اور سنت سے جڑے ہوں گے، اور یہ نصوص قطعیہ قرآن کی جو آیات ہیں، کوئی تفسیر نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ اتار رہا ہے، اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ عمر بن خطاب کی شان کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سارے صحابہ کو بھی پتہ چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو میرا مرید ہے، میرا شاگرد ہے، میرا امتی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے اور نائب ہے، اس کا بارگاہ الہی میں سٹیٹس کیا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی تھی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب۔ اب عمر بن خطاب سے اختلاف کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف ہے، عمر بن خطاب سے ٹکراؤ ڈائریکٹ اللہ سے ٹکراؤ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کا جو لیگل سٹیٹس اپنے دین میں بیان کیا ہے وہ ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کو اتھارٹی بنا دیا دین میں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں نے عمل کر لیا تو کافی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہو جائے گا جیسے ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی توحید کی آڑ میں نہیں نہ کیا کہ میں صرف تجھے مانتا ہوں، تیری عبادت کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا، حالانکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ اللہ ہی سے ٹکرا گیا۔ یہ ہوتا ہے اس فیلڈ میں، جو لوگ ابلیس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہی خلفائے راشدین میں دوسرے ہیں جن کی سنت پر چلنا مسلمانی ہے اور حکم ہے شریعت مطہرہ کا کہ جیسے تم پر میری سنت لازم ہے ویسے ہی میرے خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں، راشدین بھی ہیں اور مہدیین بھی ہیں، خود ہدایت یافتہ بھی ہیں اور دوسروں کو ہدایت دیتے بھی ہیں، ان کی سنت پہ تم نے چلنا ہے، اور پوری امت 1400 سال سے چل رہی ہے۔ یہ چیزیں ذہن نشین ہوں گی تو کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، چاہے وہ آیتیں ہی پڑھ رہا ہو، چاہے وہ حدیثیں ہی پڑھ رہا ہو، آپ دھوکہ نہیں کھا سکے۔ اگر آپ بلینک پیپر بن کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کو لوٹ کے کھا جائے گا یا آپ کے اس پیپر کے اندر سوئیاں ڈال کے کھا جائے گا۔ یہ نہ کریں، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں۔ قرآن پاک میں ایک تو یہ شراب کی حرمت کا واقعہ ہے، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا تھا کہ اے عمر، تم اب اللہ سے کہو کہ اللہ یہ شراب کی حرمت کے معاملے میں کوئی دو ٹوک اور واضح حکم نازل فرما، یا کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ تو فاروق اعظم نے بارگاہ الہی میں کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، یہ الفاظ تھے، اے اللہ ہمیں واضح اور دو ٹوک حکم عطا فرما شراب کی حرمت کے بارے میں۔ تو رب کائنات نے قرآن اتارا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ واضح اور دو ٹوک کلیئر کٹ حکم آ گیا کہ شراب اب حرام ہے، جوا اب حرام ہے، اس سے بچنا۔ ایک تو وہ ہے کہ کوئی رائے دی، یہاں اللہ سے کہا اور اللہ نے کر دیا اور کہلوایا گیا،
خود نہیں کہا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر تم کہو۔ اور آپ کے موافقات میں سے ایک وہ بھی ہے جس میں قرآن کی یہ سورہ مبارکہ اتری ہے، بڑی معروف آیت کریمہ، سورہ البقرہ کی آیت 97 ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ کہ اے حبیب اس شخص کو کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے، جبریل امین سے دشمنی رکھتا ہے، کہ جبریل نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے دوسری اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی، اور اہل ایمان کے لیے اس میں بڑی بشارت ہے۔ یہ دو، ایک شراب کی حرمت کا معاملہ اور ایک جبریل امین سے دشمنی کا معاملہ۔ ابھی یہ آیتیں اتری نہیں ہیں، سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود جو تھے عمر فاروق کو سمجھیں ایک ہیرو کی طرح مانتے تھے، یہودی، وہ اس لیے کہ انہوں نے تورات میں فاروق اعظم کی نشانیاں دیکھی ہوئی تھیں، اور قرآن نے یہ کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں ان کی نشانیاں بھی تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں۔ وہ اس لیے آپ کو بڑا پسند کرتے تھے، آپ کے انداز کو، مزاج کو، حق گوئی کو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتے، جہاں کہیں ان کا درس ہو رہا ہوتا، ان کے جو عبادت کی جگہیں تھیں، مذہبی مقامات تھے، وہاں آپ بے دھڑک چلے جایا کرتے تھے۔ کی بات، عبرانی زبان بھی آپ جانتے تھے، تورات عبرانی زبان میں تھی۔ تو ایک موقع پر وہ اپنی عبادت میں تھے، آپ وہاں پہنچے ان کے پاس، ملاقات کی۔ تو آپ نے تورات وہ پڑھ رہے تھے، آپ نے سنی اور ان سے سوال کیا۔ باتیں کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم تورات کو پڑھتے تو ہو، کیا تورات میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے بارے میں بھی کچھ پڑھا ہے؟ تو یہود جو تھے خاموش ہو گئے اس بات پر۔ آپ نے فرمایا تم کیسے عجیب لوگ ہو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر جو کتاب اتاری ہے وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور تم وہ کتاب جو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، تم اس کی تکذیب اور انکار کرتے ہو۔ تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں؟ تمہارا شعور کیا مسخ ہو گیا؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر اس عالم میں وہاں سے ہوا کہ یہود کی مجلس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، ان سے مکالمہ فرما رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا تو یہود نے کہا کہ اے ابن خطاب، وہ تمہارے آقا، تمہارے صاحب جا رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، ہماری مجلس سے اٹھ جاؤ، ان سے جا کے ملو۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے آقا جا رہے ہیں، میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیا تم نے اپنی کتاب میں میرے اس والضحیٰ کے مکھڑے والے کی کوئی شان پڑھی ہے؟ اس محبوب کے بارے میں کوئی تعلیم تمہیں دی گئی ہے؟
تمہاری کتاب میں کوئی حکم ان کے بارے میں آیا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے. اور کیا تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اپنی کتاب کے مطابق خاموش ہو گئے. تو جو سب سے بڑا عالم ان میں بیٹھا ہوا تھا، سب سے سینئر اسکالر، اس نے کہا کہ عمر نے تمہیں پکڑ لیا ہے، اب اسے جواب دو. عمر تم پہ غالب آ گیا ہے، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ جواب دو، بتاؤ. تو ان سب نے کہا حضور آپ سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کے ہوتے ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم چھوٹے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بڑے ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، تو آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کا جواب دیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں وہ کہوں، اس بندے نے، اس عالم نے کہا اگر میں وہ کہوں جو میں نے تورات میں پڑھا ہے تو اے عمر ہم سب جانتے ہیں کہ انہ رسول اللہ. تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے انہیں کہا بدبختو، اگر یہ جانتے ہوئے بھی تم نہیں مان رہے تو پھر تم ہلاک ہو گئے، تم برباد ہو. جانتے ہوئے، اور یہ تو قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تورات کے علماء میرے حبیب کو اتنا پہچانتے ہیں اسی طرح جس طرح اپنے بیٹوں اور اولاد کو پہچانتے ہیں. تو اس عالم نے کہا نہیں نہیں ہم ہلاک نہیں ہو سکتے. فرمایا کیسے، کیوں نہیں؟ جبکہ تم جانتے ہو انہ رسول اللہ ولا تتبعونہ ولا تصدقونہ. جانتے ہوئے اپنی کتاب سے، قرآن سے نہیں، تورات کے ذریعے جانتے ہو کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور پھر ان کی پیروی نہیں کر رہے، تصدیق نہیں کر رہے، اور ان کی تصدیق نہیں کر رہے، مان نہیں رہے. تو انہوں نے جو عذر اور جواز پیش کیا نا کہ نہیں ہم ہلاک نہیں ہو سکتے، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ان لنا عدوا من الملائکہ وسلما من الملائکہ وانہ قرن بنبوتہ عدونا من الملائکہ. انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے دشمنوں میں سے، فرشتوں میں ہمارا ایک دشمن ہے اور اس کا نام ہے معاذ اللہ جبریل. ہم میکائیل کو پسند کرتے ہیں اور اس سے دوستی رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آئیڈیل فرشتہ میکائیل ہے. جبریل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیشہ ہمارے خلاف چلتا ہے اور کارروائی کرتا ہے. لیکن میکائیل جو ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کے سب سے بڑے عالم کو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل سے تمہاری دشمنی ہو اور میکائیل تمہارا دوست بن جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کا معصوم نوری فرشتہ ہے اور جبریل امین کا وہ بھائی ہے، ان کا دوست ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جبریل جو ہے یہ بڑے جلال کا، غضب کا، شدت کا اور عذاب کا فرشتہ ہے، اور میکائیل جو ہیں یہ بہت نرم، رحمت والے، برکت والے، سہولت و آسانی کرنے والے اور رعایت کرنے والے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں، اب یہ فاروق اعظم کی اپروچ دیکھیے، وہ تورات و انجیل کے بڑے بڑے علماء ہیں. تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو ان دونوں کا مقام بارگاہ الہی میں کیا ہے؟ تو ان کے سب سے بڑے عالم نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں. ان میں سے ایک بارگاہ الہی میں دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا بائیں طرف. ایک دائیں اور ایک بائیں. اللہ کے دربار میں ان کا مقام یہ ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے اسی اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے
کہ یہ دونوں ایسا ہو نہیں سکتا، جو دونوں اللہ کے رائٹ اور لیفٹ کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہو نہیں سکتا کہ ایک دوسرے کا دشمن اور بغض رکھتا ہو اس سے۔ جو بارگاہ الہی میں دونوں کا مقام یہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سے دوستی رکھو اور دوسرے سے دشمنی رکھو؟ تو یہ تو گویا اللہ سے دشمنی ہو جائے گا۔ ان کو آپ نے جب لاجواب کر دیا، فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک جبریل سے دشمنی رکھے اور میکائیل اس سے دوستی رکھے۔ اگر تم جبریل سے دشمنی کرو گے تو میکائیل تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ تمہاری دوستی کو پسند نہیں کریں گے۔ جب ان کو لاجواب کر دیا تو فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی بارگاہ میں گیا، آپ کے ساتھ مل گیا، کھڑا ہو گیا، شامل ہو گیا جاتے ہوئے۔ تو فلاں علاقے اور فلاں علاقے اور گلی سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں ہم جب باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، میں جو ابھی آیتیں اتری ہیں وہ نہ سناؤں تمہیں؟ عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا رب کائنات نے ابھی جو آیت اتاری ہے میرے اوپر، وہ آیت ہے کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو یہ جو جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں، جبریل نے یہ قرآن اپنی مرضی سے آپ پہ نہیں اتارا بلکہ میرے حکم سے اتارا۔ اللہ، نعرہ فاروقیہ یا فاروق اعظم، نعرہ فاروقیہ۔ اب یہ دونوں زمین پہ، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب دونوں زمین پہ ایسے ہیں جیسے آسمانوں پہ جبرائیل و میکائیل ہیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے دو وزیر زمینوں میں ہیں، دو آسمانوں میں ہیں۔ تو ہمیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے پتہ ہونا چاہیے ان دونوں کا، زمین والوں کا بھی اور آسمان والوں، نہیں تو کلمے کا کوئی مطلب نہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ، جو حضور کے صحابہ کو نہیں جانتا اور مانتا وہ حضور پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ اس کا کلمہ، اس کے ایمان ہے ہی نہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ ایمان ہی نہیں لایا، وہ جانتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی معرفت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روح ہے، ان کے بغیر آپ کو کلمہ بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری آیت کریمہ جب سنائی تو فاروق اعظم کے قربان جائیں، آپ نے عرض کیا قلت بأبی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، والذی بعثک بالحق لقد جئت وانا اريد، حضور میں تو آیا ہی اس لیے تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ بات سناؤں کہ یہود کے ساتھ میرا کیا مکالمہ ہوا ہے، تو میرے مکالمے سے پہلے ہی آپ نے مجھے آیت سنا دی کہ عمر جو باتیں تم کر کے آئے ہو ان کے ساتھ رب کائنات نے وہ آیت پہلے ہی مجھ پہ اتار دی۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ کیا تعلق ہے اللہ سے اور کیا تعلق ہے اس کے حبیب سے۔ ادھر عمر فاروق نے یہودیوں سے مکالمہ کیا، ادھر رب کائنات نے اپنے حبیب سے مکالمہ کیا۔ تو عمر فاروق پتہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں حضور میں یہ چاہ رہا تھا، آپ کی طرف آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے آقا کو یہ واقعہ سناؤں، کاش میرا لطیف و خبیر رب خود ہی بتا دے میرے آقا کو۔ لقد سبقنی الیک بالخیر، حضور یہ خیر کی خبر مجھ سے پہلے آپ تک میرے رب نے، لطیف و خبیر رب نے پہنچا دی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
کا سٹیٹس ہمارے دین میں یہ ہے۔ تو ان کو اگر نہیں جانتے، ان سے اگر تعارف نہیں ہے، ان کی معرفت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن کا تعارف نہیں ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کو اگر جانتے ہیں تو آپ کا ایمان محفوظ رہتا ہے، کیونکہ الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ یہ مرتبہ ہر شخص کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن عمر بن خطاب کی یہ شان ہے کہ شیطان عمر سے پناہ مانگتا۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ عمر کے ایمان کا پیمانہ اور لیول اتنا لبالب ہے اور اتنا بلند ہے کہ جو بات بارگاہ الہی میں جو حکم کی شکل میں آنی ہوتی ہے وہ عمر کے مزاج میں پہلے شامل ہے۔ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بات فرمانی ہے وہ عمر بن خطاب کی فراست ایمانی کا حصہ ہے پہلے سے۔ اور علامہ امام واحدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر وہ اس کو لائے، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، اب دیکھیں یہ وحی لے کے کون آ رہا ہے؟ عمر فاروق جبریل امین کے دفاع میں بات کر رہے ہیں، تو اللہ نے جبریل کو کہا جبریل یہ عمر جو ہے تیری حمایت میں بول رہا ہے، تو تو جا میرا کلام لے کے میرے محبوب کے پاس۔ جبریل امین ہی ظاہر ہے وحی الہی لے کر آتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر میرے رب نے اس معاملے میں بھی تیری موافقت فرمائی، اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے اے عمر میں دین میں تیری پختگی، یہ جو عرب کے پتھر ہیں نا پہاڑ، ان سے بھی زیادہ سخت دیکھتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تسلب فی الدین۔ اتنا پختہ ایمان ہے کہ نہ بھی کوئی آیت اتری ہے نہ بھی کوئی حدیث آئی ہے، بندہ پہلے ہی ڈٹا ہوا ہے، اور اس کے ڈٹنے کی وجہ سے آیت بن رہی ہے اور پھر حدیث بن رہی ہے۔ حکم بعد میں آ رہا ہے، عمل پہلے ہو رہا ہے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں حکم آ چکا ہوا ہے، پورا قرآن آ چکا ہوا ہے، پورا دین آ چکا ہوا ہے، پوری شریعت آ چکی ہوئی ہے، اور کوئی عمل کو بھی تیار نہیں ہے، سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور وہاں ابھی حکم آیا نہیں ہے اور بندہ اس پہ عمل کر رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے رب سے، اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو تعلق ہے، اس کی ایک اور مثال بڑی مشہور اور معروف سورہ نساء کی آیت، سورہ نساء کی آیت 65۔ یہ مدینہ طیبہ کے اندر دو بندوں کے درمیان ایک مسئلہ، ایک اختلافی مقدمہ چل رہا تھا۔ ایک ان میں یہودی تھا، ایک کلمہ گو تھا۔ ان کے درمیان ایک تنازع تھا کہ یہ زرہ میری ہے، اور وہ کہتا تھا یہ زرہ میری ہے، اور یہ فیصلہ لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں گئے۔ دونوں کا مقدمہ اور کیس سنا، دونوں کا موقف سن کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا کہ یہ زرہ تمہاری بنتی ہے۔ جب یہ باہر نکلے، اب یہ عجیب حال ہے، یہودیوں کا بڑا سردار اس وقت کعب بن اشرف تھا، تو یہودی اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کے مطمئن ہے، اسے اپنے بندے پہ اعتبار نہیں تھا کہ وہ رشوت لے کے
دو نمبری کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب پہ اعتبار تھا کہ وہ کبھی حق کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب جب فیصلہ ہو گیا اور یہ باہر نکلے تو اس نے کہا کہ میری تسلی نہیں ہوئی، یہ فیصلہ تو ہمیں کعب بن اشرف سے کرانا چاہیے تھا۔ یہ کلمہ گو کا حال ہے، یعنی منافق تھا وہ۔ تو بعض روایات میں ہے کہ یہ مسئلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گیا، پھر انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم مزاج ہیں، مسلمانوں کے حق میں بڑے پختہ ہیں، تو ان سے بھی ذرا فیصلہ کروا لیں۔ تو اس نے کہا چلو، تم کیسے مسلمان ہو، تم ابھی بھی نہیں مان رہے، تو چلتے ہیں۔ جب چلے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری بات سن کے کہ بھائی جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اس پہ ابو بکر کون ہوتا رائے دینے والا؟ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہودی کے حق میں، تو فرمایا بالکل یہودی کی ہے، ذرا آپ کا تو یہ تعلق تھا حضور علیہ السلام۔ اب یہاں سے جب نکلے تو پھر اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں، نہ انہوں نے کوئی کیس سنا ہے نہ مقدمہ سنا ہے، تو چلو عمر کے جلال پہ اس نے اعتماد کیا کہ وہ تو بڑے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی شان ہے، ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا جی یہ معاملہ ہے، یہ ہم کیس لے کے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، تو عمر بن خطاب کے فیصلے سے پہلے اس یہودی نے کہا کہ اے عمر پہلے یہ بات سن لیں ذرا، کیا؟ ان کا یہ فیصلہ آپ کے نبی فرما چکے ہیں، ہم ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ جب یہ بات سنی تو آپ شدید جلال میں آئے اور فرمایا کیا یہ بھی ہونا تھا روئے زمین پہ کہ اللہ کے رسول ایک فیصلہ فرما چکے ہیں اور اس کے بعد بات کسی اور کے پاس لے جائی جائے؟ اس نے کہا یہ آپ کا بندہ ہے، کلمہ گو ہے مسلم، یہ مجھے لے کے آیا، مجھے تو اعتماد تھا پورے کا پورا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور تلوار لائے اور وہ جو شخص کلمہ گو تھا اس کی گردن اڑا دی۔ جب اس کی گردن اڑائی، قتل کر دیا، تو شور مچ گیا، کیس بن گیا کہ عمر فاروق نے ایک کلمہ گو کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے ابھی اس پہ بنا ہوا، کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا، انہوں نے یہ کر دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے اور کہا حضور عمر نے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا مجھے یقین نہیں ہے، میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ عمر کسی مومن کو قتل کرتا۔ یہ کیس اس طرح مدینے میں چلا، اللہ اکبر۔ اور یہ چونکہ معاملہ آپ کی ناموس کا تھا اور آپ کی ذات کا تھا، اس لیے آپ نے اس پہ فوری کوئی ری ایکشن، کوئی رد عمل اور کوئی حکم نہیں فرمایا۔ کیس بنا، باقاعدہ عدالت لگی، سارا معاملہ پیش ہوا، سنا گیا، حضور علیہ السلام نے اس کو سنا۔ صحابہ نے کہا جی عمر نے ایسے ہی بے گناہ ایک کلمہ گو کو مارا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا فیصلہ میں اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں، میرا رب اس کا فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ہمارے سامنے ایسی مثال نہیں ہے، ابھی انتظار کرو۔ تو رب کائنات نے فاروق اعظم کے اس فیصلے کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا، اور وہ پرچہ جو درج ہونے جا رہا تھا درج ہونے سے پہلے خارج فرما دیا، ریکارڈ ہی نہیں بننے دیا بلکہ نیا حکم جاری کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون،
وہ جو زبان رسالت سے نکلا تھا کہ عمر کسی مومن کو نہیں مار سکتا، تو اللہ نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ حبیب تیرے رب کی قسم۔ آیت کا آغاز ہی اس جملے سے کیا، اگر آگے کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ محبوب ہم تو اپنا رب ہونا بھی تیری نسبت و حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ تیرے رب کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے، قسم کھانی ہے اپنی، کہنا ہے مجھے میری قسم۔ اللہ یہ نہیں کہتا مجھے میری قسم، فرمایا حبیب تیرے رب کی قسم۔ ابھی بھی نہ مسلمان کو سمجھ آئے، یہ قرآن ہے، خالق کائنات نے کہنا ہے مجھے میری قسم، اور اللہ فرماتا ہے حبیب تیرے رب کی قسم، وہ جو تیرا رب ہے اس کی قسم۔ یہ کیوں کہا؟ کہیں کوئی ایویں ہی نہ پینگے بڑھاتا پھرے، ہے نا، بڑے بڑوں کو جوش چڑھتا ہے نا جی۔ تو رب اپنا رب ہونا بھی بیان کرنے کے لیے بیچ میں محبوب کا وسیلہ رکھ رہا ہے۔ رب وسیلے کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ الصمد ہے، غنی عن العالمین ہے، رب ہے، خالق ہے، معبود ہے، اسے ٹیکنیکلی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ وسیلے کا خالق ہے۔ وہ وسیلہ اس نے بنایا ہے، بندہ تو کوئی مخلوق بنا ہی نہیں سکتی تھی وسیلہ۔ وسیلہ مخلوق کریٹ کر ہی نہیں سکتی، مخلوق کو کیا پتا روٹ کون سا ہے اور کدھر جانا ہے۔ آپ سڑک وہی بنا سکتے ہیں جس کا آپ کو روٹ پتہ ہو، پتہ ہی نہیں تو آپ کیسے بنائیں گے؟ اللہ کی طرف جانے والا کوئی روٹ کسی مخلوق کو معلوم نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے وہ روٹ اوپن کر کے کھول کے دے دیا کہ جب میں تم سے بات کرنے کے لیے بیچ میں اسے رکھتا ہوں تو تم بندے ہو کے جو اندھے ہیں، جنہیں کوئی روٹ رستہ ہی نہیں پتا، وہ اس کے بغیر کیسے مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ جسے عمر نے مارا وہ مومن تھا ہی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافی معاملات میں تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ اب یہاں بھی 3 حصے کیے اس کے۔ نمبر 1، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر اختلافی مسئلے میں تیرے حکم کو آل ان آل سمجھیں۔ ثم لا یجد فی انفسہم حرجا، عدالت میں کیس جاتا ہے، ایک کے حق میں ہوتا ہے، ایک کے خلاف ہوتا ہے، نیچرل ہے، انصاف یہی ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ تب بھی مومن نہیں ہے کہ فیصلہ اس کے خلاف ہو، پھر بھی تیری بارگاہ میں دل و جان سے سر تسلیم خم نہ کرے، مومن نہیں۔ جس کے حق میں ہو وہ تو خود ہی خوش ہو گئی، جس کے خلاف ہو وہ بھی اسی طرح اس کو مانے جس طرح اس نے مانا ہے جس کے حق میں ہے، یعنی اپنے دل میں بھی کوئی برا خیال نہ لائے، ظاہراً تو مانے گئی مجبوراً، اندر بھی اس کے کوئی غلط خیال نہ آئے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے اس فیصلے کو تسلیم کرے، تب مومن ہے۔ یہ جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، یہ بھی سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں سے ہے، اور اس پر حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت اتری تو فرمایا لوگو، عمر آج سے صرف عمر بن خطاب نہیں ہے، عمر فاروق ہے۔ وہ چیزیں جو لوگوں کو قرآن اترنے کے بعد بھی اس طرح سمجھ نہیں آتی، عمر کو وحی سے پہلے ہی اتنی کلیئر ہوتی ہیں کہ وہ بندے کی گردن اڑا دیتا۔ یہ کانفیڈنس کی آخری حد ہے نا، کہ عمر کو پتا تھا کہ میں کون ہوں، اپنے بارے میں بھی پتا تھا، اپنی فراست، اپنا علم اور اپنا اجتہاد وہ جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے
نور فراست کا وہ نور دیا ہوا ہے کہ جو چیزیں لوگوں نے قرآن اترنے کے بعد بھی پوری طرح انہیں سمجھ نہیں آنی، اللہ نے وہ فہم و وہ فراست قرآن اترنے سے پہلے ہی عطا کر دی۔ اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ نور ایمان سے آتی ہے۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کے حق میں فرما دیا تھا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے اللہ براہ راست کلام کرتا تھا، میری امت میں وہ ہستی عمر بن خطاب ہے جو صاحب الہام ہیں اور محدث ہیں، اہل الہام ہیں۔ نبی پہ وحی آتی ہے اور ولی کو الہام عطا کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ وہ چیزیں اتار دی۔ قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی پھر ایسی چیزیں ہیں، قرآن میں بھی موافقات ہیں، حدیث میں بھی موافقات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی چیز فرمائی نہیں تو صدیق اکبر نے پہلے فرما دی اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمائی، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور پھر وہ حدیث بنی۔ اس میں یہ جو واقعہ افک ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی، اور اس سے زیادہ پریشانی کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی نہیں تھا۔ وہ گھڑی ایسی تکلیف دہ اور پریشان کن تھی، اور منافقین اس پر ہنس رہے تھے اور طنز کر رہے تھے اور نشانہ بنا رہے تھے۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس مشاورت میں تھے جب یہ بات مشاورت ہوئی اس پر، اور حضور علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو ان کے والد کے گھر بھجوا دیا، سیدنا صدیق اکبر کا گھر اور ان کی بیٹی، ایک طرف یہ تعلق ایسا، ایک طرف وہ مومنوں کی ماں اور حضور کی زوجہ مطہرہ۔ تو وہاں بھی فاروق اعظم نے جو جملہ بولا تھا، آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر، جیسے پچھلی بار جو میں نے واقع ایلا بڑی تفصیل سے بیان کیا، امہات المومنین سے 1 مہینہ جدائی رہی، وہاں بھی آپ نے آ کے سنبھالا، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا یہ شادی آپ نے اللہ کے حکم سے نہیں کی تھی؟ فرمایا ہاں عمر، یہ تو میں نے اللہ کے حکم سے۔ تو فرمایا حضور کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کا رب آپ کو دھوکہ دے گا؟ تو آقا کریم کا چہرہ کھل گیا، عمر تم سچ کہہ رہے ہو، درست کہہ رہے۔ ساتھ فاروق اعظم کی زبان سے ایک جملہ نکلا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ جملہ پہلے زبان فاروق سے نکلا، پھر اللہ نے اسے قرآن بنا کے نازل فرما دیا کہ بے شک یہ بہتان عظیم ہے، رب خود تصدیق کر رہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی برات رب کائنات نے سورہ نور کی آیتوں میں قرآن پاک کے اندر نازل فرما دی ہمیشہ کے لیے۔ یہ شان ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رب کائنات ہمیں ان کی فراست ایمانی کا فیض نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ مولا کریم اس درس میں ہماری حاضری کو قبول فرما، اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما، بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید و مستفیض فرما۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور ایمان فراست ایمانی کا صدقہ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمیں نور ایمان عطا فرما، فراست ایمانی اور روحانی عطا فرما، اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما، قرآن اور سنت سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام امت مسلمہ کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم کا صدقہ یا اللہ ہمیں شر شیطان، شر نفس، شر حاسدین، شر فاسقین و مفسدین سے محفوظ فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم رضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.